बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। शुक्रगुजारी का जादू किताब है जिसकी मुसन्निफ़ा है रोंडा बायरन और इसके मुतरजम हैं प्रोफेसर जाहिद महमूद। आज हम आपको शुक्रगुजारी के जादू के 28 दिन में से पहला दिन के बारे में बताने जा रहे हैं। और ये किताब सुनने से पहले हमारे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को भी दबाइए ताकि आप बर वक्त हमारी अपडेट से आगाह रह सकें। पहला दिन, अपनी नेमतों को शुमार करना। विलियम नेल्सन एक गुलकार और गीत नगार गुजरे हैं। उन्होंने कहा था, जब मैं अपनी हासिल शुदा नेमतें गिनता हूँ तब मेरी पूरी ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। नेमतें गिनने से क्या मुराद है? आप लोगों को ये कहते सुन चुके होंगे कि अपनी नेमतें गिनो, और जब आप इन चीज़ों के बारे में सोच रहे होते हैं जिनके हासिल होने का शुक्र आप खुलूस और जोश के साथ अदा करते हैं, तब आप अपनी नेमतें गिन रहे होते हैं। नेमतें गिनना यही तो है कि अपने आप को हासिल शुदा चीज़ों का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा किया जाए। शायद आपने कभी ये हकीकत नहीं जानी हो कि अपनी नेमतें गिनना सबसे ज़्यादा असर अंगेज़ अमल है जिसे अंजाम देना आपके बस में है। ये अमल आपकी पूरी ज़िंदगी शुक्रगुजारी का जादुई अंदाज में तब्दील कर देगा। जब आप अपनी हासिल शुदा चीज़ों का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा करेंगे, ख्वाह वो चीज़ें बहुत ही छोटी हों, तब आप देखेंगे कि इन चीज़ों में फ़ौरन इजाफ़ा हो गया है। अगर आप अपने पास मौजूद पैसों का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा करेंगे, ख्वाह वो पैसे बहुत थोड़े हों, आप देखेंगे कि आपके पैसों में शुक्रगुजारी के जादुई अंदाज से इजाफ़ा हो गया है। अगर आप अपने रिश्ते का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा करेंगे, ख्वाह वो रिश्ता कामिल ना हो, आप देखेंगे कि मौजिज़ाना अंदाज में आपका रिश्ता पहले से बेहतर हो गया है। अगर आप अपनी हासिल शुदा मुलाजमत का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा करेंगे, ख्वाह वो आपके ख्वाबों वाली मुलाजमत ना हो, मामलात इस तरह तब्दील होने लगेंगे कि आप अपनी मुलाजमत से ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ होने लगेंगे और आपके काम के लिए तमाम मौक़े अचानक नज़रों के सामने आ जाएंगे। मनफी चीज़ें गिनना। इसका तारीख रुख ये है कि जब हम अपनी हासिल शुदा नेमतें नहीं गिनते, तब ऐसा मुमकिन होता है कि हम गैर इरादी तौर पर मनफी चीज़ें गिनना शुरू कर देते हैं। जब हम ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जो हमारे पास नहीं रहीं, तब हम मनफी चीज़ें गिन रहे होते हैं। जब हम एक दूसरे पर तनकीद करते हैं या उनमें खामियां, नक्स और ऐब ढूंढते हैं, तब हम मनफी चीज़ें गिन रहे होते हैं। जब हम ट्रैफिक कतार में खड़े होकर इंतज़ार करने, किसी चीज़ या शख्स के देर से मिलने, हुकूमत, नाकाफ़ी पैसों या मौसम का शिकवा करते हैं, तब हम मनफी चीज़ें गिन रहे होते हैं। मनफी चीज़ें गिनने का नतीजा। जब हम मनफी चीज़ें गिनते हैं तब इनमें इजाफा हो जाता है, लेकिन इस सब का बुरा नतीजा ये निकलता है कि हर मनफी चीज़ गिनने के साथ ही किसी न किसी ऐसी नेमत को रद्द कर देते हैं जो हमारी तरफ आ रही होती है। सामीन, आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि शुक्रगुजारी का नतीजा और दीगर सीरीज़ हमारे लिए दारुशऊर पब्लिशर्स लेकर आते हैं। दारुशऊर पब्लिशर्स तख्लीकी सलाहियतों पर काम करने वाली कुतब की सीरीज़ छापने में पाकिस्तान का बेहतरीन इदारा है। आइए आगे बढ़ते हैं। मेरा ज़ाती तजर्बा। मैं ये दोनों काम करके उनके नताइज देख चुकी हूँ। मैं अपने ज़ाती तजर्बों की बुनियाद पर आपको यकीन दिला सकती हूँ कि अपनी नेमतें गिनना ज़िंदगी में फरावानी, अफरात और कसरत का वाहिद ज़रिया है। अपनी नेमतें गिनते हुए गिनती भूल जाना अपनी तकलीफ़ें गिनते हुए अपनी नेमतें खोने से बेहतर है। मेलबर्टी डी बैबकॉक, मुसन्निफ़ और राहिब। नेमतों की फहरिस्त, शुक्र का ज़ख़ीरा। सुबह सवेरे या दिन में जिस कदर पहले आपके लिए मुमकिन हो वो नेमतें गिनें जो आपको हासिल हो चुकी हैं। आप उनकी फहरिस्त बनाएं। ये फहरिस्त आप अपने हाथ से भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं और किसी डायरी या खुसूसी कॉपी में भी लिख सकते हैं। आप जिन जिन चीज़ों का शुक्र खुलूस और जोश के साथ अदा करते हैं उन्हें एक जगह इकट्ठा कर दें। आज आप 10 ऐसी चीज़ों की सादा सी फहरिस्त बनाएंगे जिनके अपनी ज़िंदगी में मौजूद होने पर शुक्रिया आप खुलूस और जोश के साथ अदा करते हैं। शुक्र अदा करने की वजह। जब आइंस्टाइन किसी चीज़ या शख्स का शुक्रिया अदा करता था तो वो इस शख्स के बारे में एक बार ज़रूर सोचता था कि वो इसका शुक्रगुजार क्यों है। इसकी वजह यह है कि जब आप किसी ख़ास चीज़, शख्स या सूरत हाल के बारे में शुक्रगुजार होने की वजह जान लेते हैं, तो फिर आपके एहसास तशक्कुर में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है।
یاد رکھیں کہ تشکر کا جادو آپ کے احساسات کی قوت کے بقدر ہی کام کرتا ہے، یعنی آپ کی احساساتی کیفیت جس قدر مضبوط یا کمزور ہوگی اسی حساب سے یہ تشکر پذیر عمل ہوگا۔ لہٰذا اپنی فہرست میں شامل تشکر کے باعث تمام عوامل میں سے ہر عامل کے سامنے اس بات کی وجہ ضرور لکھیں کہ آپ اس کے شکر گزار کیوں ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ذیل میں چند مثالیں درج کی جا رہی ہیں کہ آپ کو شکر گزاری کے عوامل کی فہرست کیسے بنانا ہے۔ اول، میں انتہائی خوش نصیب ہوں کہ میرے پاس یہ نعمت موجود ہے کیونکہ۔ دوم، میں بہت شکر گزار اور خوش ہوں کہ فلاں چیز کی وجہ سے، چیز کا نام لکھیں کیونکہ اب اس کی وجہ کا نام بھی لکھیں۔ نمبر 3، میں دل کی عطا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اس نعمت پر، یعنی نعمت کا نام لکھنا ہے کیونکہ اور اس کی وجہ بھی بتانی ہے۔ جب آپ اپنے پاس موجود 10 نعمتوں کی فہرست بنا چکیں تو ایک بار پھر انہیں دل میں یا زبان سے بآواز بلند ایک ایک کر کے دہرائیں۔ جب آپ ہر نعمت پر مشتمل جملے کے اختتامی الفاظ پر پہنچے تو یہ شکر گزاری کے جادو بھرے الفاظ کم از کم 3 دفعہ دہرائیں: تھینک یو، شکریہ، تھینک یو وغیرہ۔ جس وقت آپ کی شکر گزاری کے جادو بھرے الفاظ جس وقت آپ شکر گزاری کی یہ جادوئی الفاظ زبان سے دہرا رہے ہوں تو اس وقت آپ اپنے دل میں بھی مذکورہ نعمت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تشکر کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ علاوہ ازیں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنانے کے لیے کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کا شکریہ ادا کریں، مثلا خدا کا شکر، کائنات کا شکر، روح کا شکر، ہر نیکی اور بھلائی کا شکر، زندگی کا شکر وغیرہ وغیرہ۔ اپنی عظیم ذات کا شکر اور اسی طرح کی ہر نعمت کا شکر ادا کریں جس کا آپ تصور کر سکتے ہیں۔ جب آپ کسی شخص یا چیز کی طرف اپنے تشکر کی سمت متعین کرتے ہیں تو پھر آپ کے دل میں احساس تشکر نہ صرف مزید بڑھتا ہے بلکہ اس کی شکر گزاری کی جادوئی قوت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قدیم قوموں نے اپنے تشکر کی ادائیگی کے لیے سورج جیسی جسمانی علامتوں کو منتخب کر رکھا تھا۔ وہ نیکی و بھلائی کی تمام آفاقی ذرائع کی نمائندگی کے لیے جسمانی علامتوں کا استعمال کرتے تھے کیونکہ وہ کسی ایک علامت پر فوکس کر کے زیادہ سے زیادہ تشکر محسوس کر سکتے تھے۔ اپنی نعمتوں کو شمار کرنے کا عمل نہ صرف انتہائی سادہ ہے بلکہ یہ آپ کی زندگی میں تبدیلی لانے کا زبردست محرک بھی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی نعمتوں کی فہرست میں اگلے 27 روز تک روزانہ 10 نعمتوں کا اضافہ کرتے رہیں۔ ہو سکتا ہے آپ یہ خیال کریں کہ روزانہ نئی 10 نعمتوں کے بارے میں سوچنا انتہائی مشکل ہوگا، مگر یقین کریں آپ جتنا زیادہ اس بارے میں سوچیں گے آپ کا احساس تشکر اسی قدر بڑھتا چلا جائے گا۔ علاوہ ازیں آپ ایک بار اپنی زندگی پر بغور نظر ڈالیں اور دیکھیں کہ اب تک اللہ رب العزت نے آپ کو کن کن نعمتوں سے نواز رکھا ہے اور ہر آنے والے دن مزید کون سی نعمتیں آپ کو عطا کی جا رہی ہیں۔ جب آپ اس امر پر غور کریں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں بے شمار ایسی نعمتیں نظر آئیں گی کہ آپ ان کی شکر گزاری کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ شکر گزاری کے عوامل۔ آپ اپنے پاس گھر جیسی نعمت موجود ہونے پر شکر گزار ہو سکتے ہیں، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، اپنے کام اور جاب اور اپنے پالتو جانوروں تک کے شکر گزار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو سورج کا شکر گزار ہونا چاہیے، اس پانی کا جسے آپ پیتے ہیں، اس کھانے کا جسے کھاتے ہیں، اس ہوا کا جس میں سانس لیتے ہیں، اور یاد رہے کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جن کے بغیر آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح آپ کو درختوں، جانوروں، سمندروں، پرندوں، پھولوں، پھلوں، پودوں، نیلے آسمان، بارش، ستاروں، چاند، سورج اور ہمارے خوبصورت کرۂ ارض تک کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اسی طرح آپ کو اپنے حواس خمسہ کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے، یعنی ان آنکھوں کا جن سے آپ دیکھتے ہیں، کانوں کا جن سے سنتے ہیں، زبان کا جس سے آپ چکھتے ہیں، اس ناک کا جس سے آپ سونگھتے ہیں، اور سکن یعنی جلد کا جس سے آپ چھونے کے قابل ہوتے ہیں۔ آپ کو ان ٹانگوں پر شکر گزار ہونا چاہیے جس کی بدولت آپ دنیا بھر میں کہیں بھی آ جا سکتے ہیں۔ ان ہاتھوں کا شکر ادا کریں جن کی بدولت آپ دنیا کا ہر کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اپنی آواز کا شکر ادا کریں جس کے ذریعے آپ دوسرے لوگوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو اپنے جسم کے زبردست اور انتہائی دلچسپ تحفظاتی نظام یعنی امیون سسٹم کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے جو آپ کی صحت کو بحال رکھنے میں بھرپور کردار ادا کرتا ہے، اور ان تمام جسمانی اعضاء پر شکر گزار ہونا چاہیے جو آپ کے جسم کو فعال رکھتے ہیں تاکہ آپ زندہ رہ سکیں۔ ان سب سے بڑھ کر انسانی دماغ کی اہمیت و خاصیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
دنیا بھر کی کمپیوٹر ٹیکنالوجی جس کا مقابلہ کرنے سے نہ صرف قاصر ہے بلکہ اس کی کاپی یا ڈپلیکیٹ تک تیار نہیں کر سکتی۔ ذیل میں ان ضروری اشیاء اور عوامل کی فہرست دی جا رہی ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کی اہم اور بڑی بڑی نعمتوں کی یاد دہانی کرائیں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ شکر گزار بن سکیں۔ اس فہرست میں آپ اپنی ضرورت کی ان اشیاء کو بھی شامل کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اہم اشیاء کی فہرست: صحت اور جسم، کام اور کامیابی، دولت، تعلقات، جذباتی شوق، خوشیاں، پیار و محبت، زندگی، مظاہر قدرت، مادی اشیاء اور خدمات، اور آپ کی پسندیدہ اشیاء وغیرہ۔ یاد رکھیں کہ آپ جتنی مرتبہ بھی اپنی نعمتوں کو شمار کریں گے، ہر مرتبہ اپنے آپ کو پہلے سے زیادہ بہتر اور خوش محسوس کریں گے۔ آپ کے دل میں تشکر آمیزی کے احساسات جس قدر زیادہ ہوں گے، آپ کی خوشی و فرحت کے جذبات بھی اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی بھی اتنی ہی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی چلی جائے گی۔ واضح رہے کہ ابتدائی دنوں میں آپ کو یہ خوشی و فرحت جلد محسوس ہوگی، لیکن بعد کے دنوں میں شاید اس میں کچھ تاخیر محسوس ہو، لیکن جیسے جیسے آپ اپنی نعمتوں کو ہر روز شمار کرتے رہیں گے، ویسے ویسے آپ محسوس کریں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی خوشیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آپ کو حاصل ہونے والی نعمتوں میں بڑے جادوئی انداز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ میجک ریمائنڈر: آپ کو یہ امر بھی یقینی بنا لینا چاہیے کہ کل کی میجک پریکٹس آج ہی کسی وقت ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں، جیسا کہ آپ کو عموماً کل کیے جانے والے کام کی تیاری کے طور پر آج ہی کچھ نہ کچھ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے کل کی میجک پریکٹس کو آج ہی ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔ میجک پریکٹس نمبر 1: اپنی نعمتوں کو شمار کریں۔ اول، صبح سویرے سب سے پہلا کام یہ کریں کہ اپنی حاصل شدہ نعمتوں کی ایک فہرست تیار کریں جن کے لیے آپ کو لازمی طور پر شکر گزار ہونا چاہیے۔ دوم، پھر ان تمام 10 نعمتوں میں سے ہر ایک نعمت پر شکر گزار ہونے کی وجہ بھی ضرور تحریر کریں کہ آپ کیوں اس کے شکر گزار ہیں۔ سوم، جب آپ یہ دونوں کام کر چکیں تو پھر تیسرا کام یہ کریں کہ اس فہرست کو بآواز بلند یا دل میں ایک بار دہرائیں، اور جب آپ ہر نعمت کے اختتامی الفاظ پر پہنچے تو شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو 3 بار کہیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے دل میں اس نعمت کے لیے تشکر آمیزی کے جذبات محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ سوم، جب آپ یہ کام کر چکیں تو پھر تیسرا کام یہ کریں کہ اس فہرست کو بآواز بلند یا دل میں ایک بار دہرائیں، اور جب آپ ہر نعمت کے اختتامی الفاظ پر پہنچے تو شکر گزاری کے جادوئی الفاظ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو 3 بار کہیں، اور جتنا ممکن ہو سکے اپنے دل میں اس نعمت کے لیے تشکر آمیزی کے جذبات محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ 4، اس شکر گزاری کی جادوئی مشق کے مذکورہ پہلے 3 کام آئندہ 27 دنوں تک ہر صبح دہرائیں۔ 5، کل کی شکر گزاری کی جادوئی مشق میجک پریکٹس کو آج کسی وقت ایک دفعہ ضرور پڑھ لیں۔